کو ویسے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا لیکن چلیں ہم بھی بتا دیتے ہیں کہ نانا اور نانی کی فیلنگز بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں ابھی سے ہی. یہ لاسٹ خواہشیں کہہ لیں نہیں ابھی ظاہر باقی ہے لیکن ظاہر ہے جاؤں گی اب میری تیاریاں ہوں گی جانے کی. بھاگ تو جانا کسی وجہ سے تو وہ فینٹ ہو جاتی تھی یقین بے ہوش ہو جاتی تو اس میں بھی آنسوؤں سے رو رہی میں عزیر اسامہ سب پیچھے کھڑے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. چلیں آج کا دن بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے، خوشخبری کا دن ہے. خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آپ لوگ گیس تو کر ہی چکے ہوں گے لیکن چلیں آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل بات ہوگی. لیکن صبح ناشتے میں آج کیا بنوا رہی ہوں؟ آج بن رہا ہے کاغینہ، انڈوں کا کاغینہ. سردیاں ابھی بھی قائم ہیں یہاں پہ تو میں نے سوچا انڈے کا کاغینہ ایسا ہے کہ جو آپ ہمیشہ کھا سکتے ہیں، سالن کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں اور سحری میں بھی کھا سکتے ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے کھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیاز لینی ہے اور اس کو آپ نے ہلکا ہلکا کر لینا اس طرح سے. آپ کو اس کے لیے چاہیے ٹماٹر. انڈے میں 4 انڈوں کا بنا رہی ہوں اور آپ جتنے مرضی بنا لیں. اور اس کے ساتھ ہوگا ٹماٹر، ہری مرچی. میں تیز نہیں کھاتی ہوں لیکن ایک بڑی والی جو کہ تیز نہ ہو. آپ تیز کھاتے ہیں تو زیادہ، اور خوب سارا ہرا دھنیا اور بس نمک، جو بھی مسالے ہوتے ہیں، زیرہ، کٹی ہوئی مرچیں، سب کچھ ڈال کے بڑا ہی مزیدار یہ بنتا ہے. اور امید ہے کہ ہم پراٹھوں کے ساتھ نہیں کھائیں گے کیونکہ زید ابھی سو رہے ہیں. فجر کے بعد سو گئے تھے زید دوبارہ، ابھی تک اٹھے نہیں کیونکہ وہ الرجی کی گولی ماموں نے انہیں دی تھی تو وہ کھا رہے ہیں، اس سے ان کو نیند آ رہی. تو میرا خیال اب میں سوچ رہی ہوں سوتے ہی رہیں، ورنہ جا کے زید جس طرح مجھے اٹھاتے نا، کھٹ 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 دراز کھول، یہ کھول وہ کھول. حالانکہ میں وہاں سے سن بلاک لگا کے آئی ہوں بالکل خاموشی سے، زید کو پتہ بھی نہیں چلا. تو میں نے اپنے کافی سارے سٹیپ کر لیے ہیں، میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو. اور میں نے صبح میں پروٹین شیک اٹھ کے اپنا پی لیا تھا کیونکہ مجھے تو نیند نہیں آتی. میں تو وہ ہوں جس کو نیند نہیں آتی، کیا کریں. سو میں نے یہ پروٹین شیک یہ پیا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا ہر جگہ سے. یہ والا پیتی ہوں میں. آپ لوگ ہمیشہ میں نے کہا بتا دوں اس لیے کہ پھر آپ نے پوچھنا آنٹی کون سا پروٹین شیک پیا. تو پروٹین شیک میں نے پی چکی ہوں. اور اب کیونکہ سٹیپس جو ہیں اس ونٹر میں وہ نہیں کر رہے. میں سٹیپس تو میں روز کر رہی ہوں اور ابھی بھی دیکھیں 10 بجے ہیں اور میرے 6000 سٹیپ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں 10,000 پلس ہی جا رہے ہیں. یہ دیکھیں روز، تو یہ میرے روزانہ اس طرح جا رہے ہیں. کوئی دن ہوتا ہے کہ مس ہو جائے تو ہو جائے لیکن یہ 7 ڈیز سے 10,000 پلس ہی ہے میرے پاس. لیکن خالی سٹیپس سے نہیں، آپ کو اپنے فوڈ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. تو ونٹرز میں آپ کو بتایا کہ ہم لوگ خوب حلوے اور کیا کہتے ہیں ساگ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. اور اتنی شادیاں اور اتنی دعوتیں میں نے کی بھی ہیں اور گئی بھی ہوں تو obviously یہ حال تو ہونا تھا. تو کوئی بات نہیں، آج آپ سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے ناشتے کے بعد جب زید اٹھ جائیں گے. تو جیسے پیاز ہلکا سا آپ کا سوٹے ہو گیا تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹماٹر اور ہری مرچیں. اور اب آپ ڈالیں اس میں زیرہ، کٹی ہوئی مرچیں تھوڑی سی، بالکل ذرا سی کیونکہ میں تیز نہیں کھاتی، اور نمک، زیرہ، تھوڑا سا نمک. انڈوں میں نمک کم رکھا کریں کیونکہ انڈے ویسے ہی تیز ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا نمک. اور بس یہ آپ کے جب تک یہ گل جائیں پورے اچھی طرح سے ٹماٹر، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں انڈے ڈالنے. لاسٹ میں آپ نے وہ ڈال دینا دھنیا خوب سارا سا. اتنی ایزی ریسیپی ہے. اور جب آپ کے ٹماٹر گل جائیں، آلموسٹ سافٹ ہو جائیں پورے، میرے پاس یہاں پہ پیاز تھی، ہری پیاز جو کہ فریز کی ہوئی تھی، اس کو تھوڑا سا ڈال دیا. آپ کے پاس فریش ہے تو زبردست ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی پیاز میں نے ہری ڈال دی. اس کو بھی کرنے دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر انڈے شامل کر دیں گے. تھوڑے سے یہ ڈیپ فروسٹ ہو جائے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اب آپ ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، ہلا لیں. اور جب بالکل آپ کا انڈا خشک ہو جائے ہر چیز تو بس اس کو بند کر دیں. آپ دیکھیں ڈرائی ہو کے یہ اتنا کم سا ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ بالکل بھجیا کی طرح کم ہو جاتا ہے. جیسے انڈا ہوتا ہے نا، قیمہ ہوتا ہے نا جس طرح، اس طرح بن جاتا ہے یہ بالکل. تو ابھی مزید ڈرائی ہوگا اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہرا دھنیا. اچھا جی، اس طرح سے یہاں پہ ڈرائی ہو گیا انڈا پورا. اور بس اب آپ خوب سارا ہرا دھنیا اس میں ڈال لیں. اگر آپ کو پسند ہے ہری مرچیں اوپر سے اور ڈال لیں اگر آپ نے تیز کرنا ہے. ادروائز بس میں یہاں پہ اس کو بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید کے لیے بنایا کاغینہ
اور رات کی لیفٹ اوور دال اور روٹیاں پراٹھے میں نے کچھ نہیں بنوائے تھے. میں نے کہا زید اٹھیں گے تو پوچھیں گے کیا کھانا ہے. سو جب زید اٹھے تو میں نے پوچھا کہ آپ نے پراٹھے کھانے ہیں کہ روٹیاں کھانی ہیں. تو زید آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک انڈرسٹوڈ چیز بھی ہوتی ہے جب مسراں دی دال آ اور سویرا وا اور پہلے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ گیپ ہو گیا تو پھر پراٹھے بنتے ہیں. اور اس پہ دیسی گھی لگا ہوا ہے, مکھن ہے یا دیسی گھی؟ میرے خیال دیسی گھی. نہیں میں دیسی گھی یاری کھا لوں گا, میں کون سا کروں نہیں. چلیں ایک سچ لگی ہوئی ہے, یہ غلطی سے اس نے لگا دیا تھا لیکن ٹھیک ہے بس کافی ہے. کافی شکر اللہ کا کافی ہے. زید نے یہ کیا ہمارے ساتھ. بسم اللہ. روٹی میری ادھر رکھ دے پھر تو یہ لے لیں اپنی. چل بسم اللہ. ایک کرنا بہت کرتے ہیں. یہ بھی آپ کی میری تو ایک ہی. کیمرہ کھلا نہیں اور باتیں شروع نہیں, بس بسم اللہ. روٹی بھی کل ایک ہی کل والے دن ایک ہی کھائی ہے, ایک ہی مرتبہ کھائی روٹی میں نے. یاد ہے کہ نہیں یاد؟ گڈ جاب زید. جدہ ظاہرہ نے گڈ جاب علیہ, گڈ جاب ظاہرہ. یہی کرتے رہیں گے بس ہم. ایکچولی تو صبح اٹھ کے آپ نے فریش فروٹ کھانے چاہیے, ڈرائی فروٹ, پر ایسے ہی کتنے کرنا. پر میں نے آج پروٹین شیک پیا تھا صبح, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, واک کر کر کے تھک گئی. جب 10,000 اسٹیپ ہو گئے پھر میں نے کہا اب آلموسٹ ہو گئے تھے. صبح شوگر والے کو ارلی مارننگ صبح فروٹ نہیں کھانے چاہیے. ہاں رات کو کھانے چاہیے. شوگر والے کو اس کی شوگر بھاگتی ہے. ناشتہ ہوئی تو ہلکا پھلکا کر لو, 1-2 گھنٹے کا گیپ دو 2 گھنٹے کا, پھر اس کے بعد کھاؤ. 10-11 بجے بیسٹ ٹائم ہے فروٹ کو کھانے کا. آپ اٹھے ہی 12 بجے تو 11 بجے کون سے ٹائم کھائیں گے بتایا مجھے. آج ہی اٹھاؤ نا, تیرے کو تو میری نیند بھی برداشت نہیں ہوتی. چائے پکڑائیں یہ بندہ اگر سویا اچھی نیند. چلو آپ کے لیے میں نے مٹھائی کھول کے رکھی ہوئی ہے. ناشتہ ہم نے کر لیا. ناشتہ کیا تھا وہ لنچ برنچ اور بریک فاسٹ سارا ہی تھا ہمارے ساتھ. اور زید جو کمپلین کر رہے تھے پیپر ٹاول کی کر رہے تھے, یہ اس کو ادھر کی رکھا ادھر کی رکھا, فلانا کی کیا ڈمکانا کی کیا. آپ اس طرف ہو کے بیٹھے کیونکہ وہ دروازہ اپنی یہ ٹینڈ بھی سنبھالیں. ہر گل کی میری تو کمپلین ہے, صحیح گل ہے وہ بھی کمپلین. چلیں آ جائیں بسم اللہ پڑھیں. میٹھا نہ چھڈی دو. آپ نے جب چھوڑ دیا میرے کو ہر چیز کا جواب. چلے دعاؤں کے ساتھ سب کے ساتھ. آپ سب کو ویسے تو پتہ چل ہی گیا ہوگا لیکن چلیں ہم بھی بتا دیتے ہیں. آپ سب مبارکبادیں دے رہے ہیں تو ہمارا کام. بھائی مبارکبادیں تو پہلے سے آ رہی ہیں میرے اکاؤنٹ پہ بھی اور ویسے بھی. تو آپ کو جیسے علم ہو ہی چکا ہے ماشاءاللہ, ہم بھی بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. زندگی میں, یعنی اللہ نے سب کچھ دیا. اب یہی ایک مرحلہ تھا, ایک چیز تھی جو ذہن میں تھی کہ اگر اللہ اتنی زندگی دے ہمیں کہ ہم یہ خوشیاں بھی دیکھیں. بے شک. تو وہ وقت اللہ لے آیا اور انشاءاللہ تعالی ٹائم ہے ابھی, لیکن آپ یہ خوشخبری ضرور سنیں گے کہ بینگ اے نانا اور نانی, ٹھیک ہے دادا اور دادی تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن نانا اور نانی کی فیلنگز بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں ابھی سے ہی. جب یہ نیوز ملی تھی تو ہم ایک ریسٹورنٹ میں تھے, ادھر ہم ری ایکشن بھی نہیں کر سکتے تھے, تو فون بند کر کے زید کی آنکھوں میں سے پانی آ رہا تھا کہ مطلب یہ بہت دیکھیں. اور یہاں پہ میں سب کے لیے دعا کروں گی جن کی اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد عطا فرمائے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اور اس نعمت کو بھی کئی طریقے سے بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ لائبہ کے گھر میں, مسعود کے گھر میں جو بھی ہو, بیٹا ہو بیٹی ہو, اللہ تعالیٰ وہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور صحت مند. ہاں. اور مکمل کہتے ہیں کہ بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو سب سے پہلے, خاص طور پہ تم بتاتی ہیں تمہارے ابو بھی کہتے تھے, تو وہ فوراً کہتے تھے بولا بھی یہ ہاتھ پیر ایرا وغیرہ سب کے سب عورتوں کو ہوتا ہے کہ یہ سونا ہے نہیں سونا ہے نہیں سونی ہے, یہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت نہیں ہے, اس کا رنگ ایسا, اس کا عورتیں تو یہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا. آسما کہتی ہمارے ابو ایکچولی میری بہنیں چھوٹی تھی, میں خود بذاتیں بھی چھوٹی تھی جب سیامہ پیدا ہوا, تو ان کو یہ ہوتا تھا وہ گورا ہو خوبصورت ہو تاکہ ہم اسے تیار کریں یہ وہ. تو پر میرے ابو کہتے تھے نہیں یہ دعا نہیں کرے, مکمل ہے پورا ہے, کوئی ایپ تو کوئی ایرر, کوئی انگوٹھا, کوئی ہاتھ, کوئی انگلی, یہ ساری چیزیں پوری ہیں. اس کے ابو بھی دیکھیں وہ بھی یہ کہتے تھے اس بات کو. تو اگر یہ چیزیں ہیں صحت مندی سے اور مکمل دنیا میں بچہ اگر اللہ بھیجتا ہے تو اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی وہ بھی نہیں, کچھ ہو نہیں سکتا کچھ. بالکل بالکل. ہماری دعا یہ ہے کہ اس سے کنسرن اس سے نہیں ہے کہ بیٹا ہو نواسی ہو یا نواسا ہو, تو اس سے نہیں ہے کہ صحت مند ہو, اللہ کرے صحت مندی سے دنیا میں آئے اور آگے اس کی زندگی ہو, اور ہم اپنی
وہ جو ایک دل میں ایک ہی جو خواہش اب یہ لاسٹ خواہش کہہ لیں نہیں ابھی زہر باقی ہے بھئی وہ رشتے کے حساب سے دیکھو نا پوتے پوتیاں تو ہو گئی اب تھا کہ نواسیاں تو اللہ نے اس اسٹیج پہ بھی ہم کو پہنچا دیا اور اب ظاہر ہے میرے تو دل میں کھلبلی ہے کیونکہ اس بیچاری کو کریونگ اور یہ وہ ہو رہی ہے, میں وہاں پہ ہوں نہیں موجود اور مجھے وہ آنے بھی نہیں دے رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے کہ ادھر زید ہیں ادھر بچے ہیں, لیکن ظاہر ہے جاؤں گی, اب میری تیاریاں ہوں گی جانے کی. بھاگ تو جانا آسمانے میں تمہارے انداز سے مجھے لگا لیا, میں بھی منع نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اور پھر ماں بیٹی کا تعلق رشتہ بھی ایسا ہی ہے کہ بیٹھتا ہے بندہ پھر پلاننگیں کرتا ہے کہ یوں اور یہ احتیاطیں اور یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا, وہ تو چلتی رہتی ہیں, تو وہ پھر چلتی رہتی ہیں. تو وہ چلیں اس کا ٹائم بھی, اور کہتے ہیں کہ تو خاتون کے لیے, عورت کے لیے, بیٹی کے لیے یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب پہلی اولاد ہے اس کی تو زندگی کا اس کا فرسٹ ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے, تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں باریکیاں ہوتی ہیں. تو چلو ماں کی ایڈوائز, ماں کا مشورہ پھر ساتھ ہے. مسعود کی ماں بھی ہے, ایسا نہیں ہے, مسعود کی فیملی ہے, ثنا ہے اسپیشلی, ثنا ہے ماشاءاللہ, ثنا بہت خیال رکھتی ہے, اتنے ہیں کیونکہ جب ثنا تھی تو ہم سب تھے ایک ہی گھر میں ہوتے تھے, ساتھ ہی تھے اس کے, تو ثنا کو تو ماشاءاللہ بہت ہیلپ ملی, اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی امی کے گھر جانے کی آنے کی, ہم نے جانے بھی نہیں دیا تھا اس کو کہ. لیکن اب دیکھیں لائبہ کا کیا ہوتا ہے. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ایڈوانس میں ہمیں مبارکباد دی. اور بس کئی لوگ تھے جو ٹائم سے پہلے ایسے اندازے مار دینے میں وہ بندے کو اچھا نہیں لگتا. دیکھو یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں, اور اب تو دنیا کہاں کتنی آگے بڑھ گئی ہے. ہم لوگ تو, ہماری تو پوری فیملی سوشل میڈیا پہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی بات ہے, کوئی شرم والی ہے جس کو وہ کہہ لیں یا کوئی چھپانا نہ, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. اور یہ تو بلکہ یہ اللہ کی اتنی بڑی آپ کے اوپر ایک نعمت ہوئی ہے, تو اس کا تو اظہار, یہ ہمیں جو مرضی اس کے رزلٹ ہوں, ہمیں اس سے نہیں, ہمیں تو یہ کہ اس وقت ہم کیسا فیل کر رہے ہیں, ہمارے بچے کیسا فیل کر رہے ہیں, ہم کو تو یہ جو خوشی اللہ نے دی ہے تو ہم تو اس کا اظہار کریں گے بھائی. اب جو لوگ نہیں کرنا چاہتے, بہت سے لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے یہاں خاص طور پہ ان ایشین کنٹریز میں, وہ نہیں کرنا چاہتے بھی نہ کریں. اور لیکن ہم تو علی الاعلان, اور ہم اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور ہم خوش بھی ہیں. اللہ صحت و تندرستی دے اس کو, بیٹی کو, اور آگے اس کے بچوں کو, اس کی کیونکہ دیکھیں یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ عورتوں کے لیے. لیکن چلے اس کو کیا میں ڈسکس کرنا, چھوٹی سی ڈسکس میں یہ کروں گی. لائبہ نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ وہ, اگر آپ پرانے اس کے فالوور ہیں, ہمارے فالوور تو چھوڑ دیں, ہمارے فالوور بھی وہیں سے آئے, اس نے لگائی تھی ویڈیو کہ وہ نیڈل سے ڈر رہی ہے سب سے بڑا. تو یہ حقیقت ہے ایکچولی, وہ شروع سے وہ پہلے کبھی سالوں میں اگر اس کا وہ ٹیسٹ ہونا ہوتا تھا تو وہ فینٹ ہو جاتی تھی, یقین بے ہوش ہو جاتی. اور میں اس میں یہ شیئر کروں کہ ایک دو مرتبہ جب بے ہوش ہوئی, میں ایسا ڈر گیا, مجھے ایسے لگے اس کی پلس ہی نہیں ہے, تو میں باقاعدہ اس کو CPR کر رہا ہوں, اور اس کو منہ سے منہ رکھ کے اس کو میں, آپ سوچے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. یہ ویڈیو اس نے انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ لگائی تھی, تو لوگ آ کے اسے کہہ رہے ہیں ابھی بڑی چیزیں ہوں گی. خدا کے واسطے آپ دعائیں دینے کی بجائے اس کو آپ یہ کریں. پھر زید کو ذہن میں آیا کہ زید کے پاس ایک لائبہ کی پرانی, میرے خیال 25 سال 20 سال کتنے سال پرانی, اتنے سال کی نہیں, لیکن آسوا اس کو جب ریڈ بال تھے, اس کو 10-12 سال تو ہو گئے, 10 بال جب لال بال تھے, دیکھو کون سا ریڈ بال, مجھے پتا, مجھ سے پوچھو نا تم, تو ریڈ بال تو تقریباً 8-10 سال کی بات ہے. یہ بھی یہ بھی, اور یہ زید اس وقت انجیکشن نہیں لگا رہے اس کو, اس کا صرف شوگر چیک کر رہے تھے کہ لاؤ, میں تمہاری زندگی میں کبھی شوگر چیک نہیں ہوئی, میں شوگر چیک کرتا ہوں. تو اس میں بھی آنسوؤں سے رو رہی, میں عزیر اسامہ سب پیچھے کھڑے ہوئے. یہ تو میں چھوٹا سا کلیبی, کتنی اسٹرگل, کتنی دیر تک یہ ہوتی رہی, اس کو پھر راضی کریں, اسامہ عزیر بھی اس کو کرا کے پھر وہ تیار ہو, اچھا ٹھیک ہے, اور پھر رونا شروع کر دیں. اور صرف رونے کی بات نہیں, جیسا میں نے بتایا کہ یہ 2 مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے اس کو نیڈل سے قریب آنے لگی, یہ گر گئی بالکل بے ہوش جیسے نہیں. اب میں ڈر گیا گھر کے اندر, میں باقاعدہ اس کو, اس کے سانس نہیں آ رہا, پتہ نہیں, پھر منہ پہ منہ رکھ کے, یقین کریں میں نے اس کو سانس دیا. اب مجھے نہیں پتا تو کیا غلط ہو گیا صحیح ہو, اس کی تھوڑی ہوش رہتی ہے. میں تو ڈر گیا, میں نے کہا یہ پتہ نہیں گر گئی, اس کا دل رک گیا کہ وہ خوف سے اس نے اپنا سانس اندر ہی رک لیا اور بلیک آؤٹ, اور ہونٹ اس کے بلو,
تو اب اس میں تو بندہ یہی سمجھتا کہ بلو کلر ٹرن ہونا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب پتہ نہیں، یہ تو بالکل اس کا ہارٹ رک گیا. تو اس لیے میں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ پھر ڈاکٹر نے میرا لائبہ کے ساتھ اس میں لیب میں تھے، اور یقین کریں میں حالت دیکھ رہی ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا لپس سے ظاہر ہے آپ کو اپنی اولاد کا پتہ چلا شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ پہلے سے بلو ہو رہا ہے. شکر ہے عزیر تھا میرے ساتھ، عزیر تھا یا اسامہ تھا، کون تھا ساتھ؟ عزیر تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. برمپٹن کے ہاسپٹل جیسے ہی اس نے وہ نیڈل لگائی اور لائبہ کا میں نے ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے دیکھا اس کا ہاتھ لگائی بھی نہیں تھی میرا خیال، لگائی بھی نہیں تھی. اور میں نے کہا عزیر ایمبولینس کو کال کرو. میں چیخیں مار رہی، وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں آپ صبر کریں، کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ فینٹ ہو گئی ہے، آپ دیکھیں یہ آپ لگاتی جا رہی. مطلب اس نے پھر فٹافٹ کیا کیا، اسٹریچر لائے وہ لوگ، انہوں نے لٹایا اندر لے گئے، اور پھر کافی دیر بعد وہ جب ہوش میں آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے بلڈ ٹیسٹ لیا. تو انہوں نے پھر یہ ریکمینڈ کیا کہ ہمیشہ اس کو لٹا کے ریلیکس کر کے جوس ووس دے کے پھر آپ کریں، ورنہ تو پھر یہ ہمیشہ ہی فینٹ ہو جائے. لیکن وہ اس کا خوف پتہ نہیں کیا ابھی تک ہے نیڈل سے اس کو خوف. اس لیے کہتے ہیں کسی چیز کا خوف جو ہے نا شروع کے اسٹیج میں ہی آپ اگر اس کی آپ پتہ نہیں، یہ تو کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں اس کاؤنسلنگ کریں کہ کیسے یہ خوف کو دور کریں. ہم تو بڑے مشورے دے چکے ہیں کہ ایسے ہے اور بریو ہے اور ڈرپوک بھی نہیں ہے، ہاتھ لوہے کی طرح اس کے ہاتھ ہے، اسٹرانگ ہے، سب کچھ ہے، پورا سارے گھر کو سنبھال کے رکھا ہوا. پھر اس کے باوجود بھی اس کو یہ خوف پتہ نہیں کیسا ہے کہ بس صرف نیڈل آنا کہ اس کو یہ بھی پتا، اور پھر بعد میں کہ کیا کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن بس اس کو جو فیئر ہے نا بس وہ پتہ نہیں کیسے جائے گا. چلے اللہ تعالیٰ اس کو، تو چلو اس خوف سے بھی اللہ اس کو نکالے. اور اب زندگی جس اسٹیج پہ آ گئی ہے تو اس میں تو ابھی یہ ٹیسٹ اور وہ یہ چیزیں تو زندگی میں ساتھ چلتی ہیں. پھر اولڈ ایج میں اب ہمارے جیسا میں آپ سوچیں میں دن میں 2-3 مرتبہ اگر شوگر چیک کرتا ہوں تو لائبہ اللہ نہ کرے اس کو کرنی پڑے تو وہ تو پتہ نہیں اس کے کیا حال ہو جائے. تو اللہ اس کو صحت و تندرستی دے. اور یہ خاص طور پہ یہ بات ہم نے آج شیئر کرنی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کامنٹس میں نے دیکھا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انکل کا ریئیکشن کیا ہے، کیسے بات کرتے ہیں. ایسے بھی کامنٹس تھے کچھ کو میں نے کیا بات کریں گے، مطلب ویسے ہی ہمارے لیے خوشی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوشی ہے وہ پوتیاں تھیں ہماری، یہ نواسی ہے، یہ ڈفرینٹ رشتہ ہے. دیکھیں نواسی یا نواسے کا اس کا بھی ہمارے ریلیجیسلی بھی اس کا جو ذکر ہے، ایسے نہیں ہے کہ جو پوتے پوتیوں کا ویلیو نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر آپ کو حضرت آپ جو دوسرے لوگ ہیں امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو عام لوگوں کے لیے وہ دیکھتے ہیں جو کہ بھئی اس کو جو پورا لنک کر دیا کہ جو دوسرا فقہ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کیا اس کا لفظ یوز کرنا چاہیے، وہ عظیم ہیں سب کے لیے، وہ رول ماڈل ہیں سب کے لیے. تو ان کی ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں اور ان کے پھر نانا آپ دیکھیں کہ یہاں سے فرق آتا ہے کہ ان کے نانا ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ ان کا پیار اصل چیز وہ ہے کہ وہ دیکھو وہ چیز یقین کریں ہماری پوتیاں آسوا سے کرتی ہیں، ابھی کرتی ہیں. یہ نماز پڑھنے چلی جاتی ہے وہ اوپر بیٹھ جاتی ہیں، جہاں سجدہ کرنا وہ لینا وہاں جا کے بیٹھ جائے گی، یہ پھر سجدے کو اپنے کو تھوڑا رخ، اور یہ بالکل عین اس کے مطابق ہے. کئی لوگ یوں ڈسٹرب ہو گئے نماز نہیں ہوتی. بھائی آپ اس طرح نہ سوچیں، تو انہیں کھیلنے دیتے ہیں. آپ نے یہ رکھا ہوا اپنے، اگر ایسا ہوتا نماز نہ ہوتی تو اس کے لیے ہمارے پیغمبر وہ بھی اللہ کے آخری نبی وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی نہیں بچے کو دور رکھو، بچے کو کمرے میں بند کر کے پھر نماز پڑھو، اپنے قریب نہ آنے دو، نماز میں وہ نہیں رہتی نہ. وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے. اور ایسے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھ گئے تو انہوں نے سجدہ ہی لمبا کر دیا کہ بھی ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پہ جب بیٹھ گئے سجدے میں گئے تو انہوں نے سجدہ لمبا کر لیا کہ کوئی بات نہیں. یہ فیلنگز ہم کو ابھی سے شروع ہو گئی، گو کہ پوتیاں ہماری پہلے ہی آسفا کے ساتھ تو خاص طور پہ وہ کرتی ہیں، اور اب آ گئی اللہ نے کیا نواسا یا نواسی. تو اس کی وہ جو سنت بھی دیکھیں اللہ پوری کرے گا ہماری، کہ ہمارے اوپر اگر وہ بچے نماز کی حالت میں ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں، ہمارے آگے جہاں سجدہ کرنا بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک قسم کی نعمت ہوگی کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ ہم نے یہ بھی ایک سننا جو ہے جو اس وہ بھی ہماری قدرتی ایک قسم کی وہ ہم سے پوری ہو گئی، جو کہ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن یہ ایسا ہوگا ہمیں پتہ ابھی سے. تو یہ اللہ کا لاکھ شکر کرنا چاہیے. یہ ایک مرحلہ تھا، ایک یہ چیز تھی، اور وہ بھی اللہ نے کہا اللہ نے پوری کر دی. اللہ کرے بس اب ہم دعا کرتے ہیں خیر خیریت سے یہ مرحلے پار ہو جائیں، اور پھر وہ ابھی سے ہی
میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ دل میں جو فیلنگس آ رہی ہیں کہ جو فرسٹ لک کو جو بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو تو اس کی جو فرسٹ لک ابھی سے میرے ذہن میں سوچتا ہوں تو عجیب سی میری وہ آ جاتی ہے کہ میں نے دیکھو علینا اور ظاہرہ کے لیے بھی ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے. ابھی تو ٹائم ہے کافی ہے, بس لمحے کا پتہ نہیں ہوتا. اب ٹائم آ گیا نواسا اور نواسی کا, تو باقی بس یہ اس سے زیادہ میں کیا مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا, ورنہ میں اتنا فریکوینٹلی بولنے والا ہوں, لیکن میرے الفاظ پھنس رہے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں. میری بھی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے. اور میرے بچے جو ہیں دادا دادی تو انہوں نے دیکھے نہیں بہت زیادہ, کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسامہ 1 سال کا تھا جب دادا چلے گئے, اور والدہ جب تھی نا, جب پاکستان میں ہم تھے تو والدہ تھی, وہ تھی. اور پھر جب ہم چلے گئے تو ظاہر ہے اس وقت ہم ارلی جلدی نہیں آتے تھے, تو جلدی آتے بھی نہیں تھے. اور وہ خیر وہ بھی 2-3 سال میں گیا ان کا انتقال جب ہم وہاں گئے, تو ان سے بچوں کا اتنا وہ نہیں رہا. لیکن میرے بچے نانا نانی سے بہت اٹیچ رہے ہیں, تو ان کو اس رشتے کا پتا ہے کہ وہ نانی سے کتنا پیار کرتے تھے. نانی ادھر آ کے رہتی تھی, نانا آئے تھے دونوں, نانا بھی نانی بھی ان کے, تو امی پراٹھے بنانا, مولی کے پراٹھے ان کو یاد ہے, امی کے پراٹھے یاد ہیں, امی کے حلوے یاد ہیں. اور امی سے بہت زیادہ فری تھے, کیونکہ امی پھر بیمار بھی بہت ہوئی تھی, بہت خدمتیں کی تھی انہوں نے. تو یہ رشتہ ان کو ویسے ہی مجھے ویسے ہی بہت قریب ہے, کیونکہ میری امی سے بھی وہ بہت پیار کرتے تھے میرے بچے. تو نانی کو باکسنگ پہ لگا لیا انہوں نے. ابھی بھی کل ہمارے سامنے تصویریں ہیں, بڑا دل بھرایا ان کو گلوز پہنوا کے, اور وہ ساما ان کے ساتھ ہے میرے پاس. ان کے وہ سر میں دوپٹہ نہیں تھا, اس گھر میں تھی, تو اس لیے میں نے کہا چلیں. چلو تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب اس میں بس اب انتظار ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور میں نے صدقہ ویری فرسٹ ڈے سے جیسے خبر ہم کو ملی اس دن سے ہم نے شروع کر دیا کہ ڈیلی بنیاد پہ بھی جتنا کر سکتے ہو آپ, ڈیلی بنیاد پہ بھی اللہ آسانیاں پیدا کرے ہماری بیٹی کے لیے بھی, اور جو آئندہ آنے والی جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے بھی ابھی سے آسانیاں پیدا کریں. آپ صدقہ روزانہ کی بنیاد پہ بھی کر سکتے ہیں, نہیں تو مہینے کی بنیاد پہ کر لیں, جیسا آپ کو آسانی ہو. یہ کوئی ریجڈ ایسی وہ اس میں چیز نہیں ہے. اچھا ہے اور افضل ہے کہ اگر آپ روز کریں, اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنے سارا دینا, جو افورڈ کرتے ہیں, 4 آنے 8 آنے 10 روپے, $100 $1000 جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ہے اس صدقے میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بکرے کرنے اور یہ کرنے وہ کرنے. اور بس اب یہاں سے میرے خدافظ سے میں نے آج ریسیپی بنا, اور ایکچولی تو آپ منہ کھولیں, بسم اللہ پڑھیں اور مٹھائی کھا لیں. میرا بھی خدافظ یہاں سے بسم اللہ کریں, میٹھا نہیں کھانا چاہیے اتنا. کھا گئے پورا ڈبہ اور کہتے کھانا نہیں چاہیے. اچھا, تو آج میری ریسیپی بن رہی ہے, ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اسی ویڈیو میں. آج میں بنا رہی ہوں وہ بریڈ کے نہیں, شرلا آلو وائرل کوئی چل رہے ہیں نا, ہاں اس میں کافی کچھ جاتا ہے, پالک بھی جاتی, میتھی بھی جاتی, وہ آلو اور اس کے کباب بھی کہہ لیں, پکوڑے بھی کہہ لیں, سبھی کچھ ہیں. تو چلیں وہ شیئر کروں گی آپ کے, ہو سکتا ہے اس میں کروں یا نیکسٹ والی میں کروں. میں باہر فوڈ اراؤنڈ چکر لا کے ہم جاتی ہیں تیار رکھیں. نہیں اتنی جلدی نہیں ہو رہی. آپ تو سو کے اٹھے ہیں ابھی, میں صبح سے جا رہی ہوں تہجد سے. تو میں نے نہیں آپ پڑھ کے پھر سوئے فجر, یہ تو میں نے بتا چکی ہوں. بہت سارے ہمارے دوستوں میں سے ان کو مجھے بڑی شکایت ہوتی تھی کہ فجر پڑھ لی, بڑا کمال کیا, اس کے بعد سوتے کیوں. تو میں آج کل مجھے بھی فجر کے بعد نماز کے بعد نیند آتی ہے, وہ اس لیے کہ میں ایک ٹیبلٹ جو مجھے میں بتا چکی ہوں اس کی مجھے جو وہ دیتے ہیں نا, جو دی, اب اس کا ڈوز ڈاکٹر عادل نے, وہ دیکھیں ڈاکٹر عادل کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے, اور بہت ہی سلیم اختر بھی ایسا نہیں میں اس کی کو کر رہا ہوں, اس نے بھی کہا تھا کنٹینیو کریں, عادل نے بھی کہا, لیکن عادل نے صرف یہ کہا کہ وہ جو اینٹی الرجی جو میں آدھی کھاتا ہوں, بولا اس کا ڈوز پورا کریں, 1 گولی پوری کھائیں. وہ چھوٹی سی گولی ہے, پتہ نہیں کتنے mg کی, وہ یاد بھی نہیں, 10 mg کی ہے کتنے کی ہے, کہتا پورا کھاؤ. اب ظاہر ہے میں اینٹی الرجی کوئی بھی کھاتا ہوں, یہ بھی ایک پروف ہے کہ یقین کریں کہ ایک ٹیسٹ ہے بندے کا, کہ مجھے ایسے نیند آتی ہے کہ میں نے, چونکہ میں زندگی میں, یہ کہنے کی بات نہیں ہے, کوئی نشہ آور چیزیں, کوئی پتی والے پان, کوئی گٹکے, کوئی سگریٹ, میں نے یونیورسٹی لائف میں ایک تھوڑا سا اس, یعنی جب میں کالج میں تھا 11ویں 12ویں اور یونیورسٹی کا 1 آدھ سال, بس ایسے ہی شوق کیا. یہ کزن تھا میرا, اس کے ساتھ اس سے لے لی پی لی, شاید میں نے کبھی خریدی ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا, تو خیر چھوڑ دی. تو اس لیے بھی چونکہ اس قسم کی کوئی چیز میں نے یوز نہیں کی, تو میں ایسی کوئی میڈیکیشن جو آپ کھاتے ہو اور اس میں کوئی تھوڑی بہت ایسا نیند کا پہلو, یقین کرو ایسی نیند آتی ہے. اب آپ سوچیں رات کے 10 بجے کی میں نے گولی کھائی ہوئی ہے, ساری رات سوئے, صبح فجر پڑھی, اس سے پہلے تہجد, فجر پڑھی, فجر پڑھ کے جو سویا ہوں, یعنی 6 بجے فجر ہو جاتی ہے یہاں,
6 बजे मैं नमाज पढ़ के फिर दोबारा सोया हूँ, तो अभी कितने बजे उठा हूँ इस वक्त? 12 बजे। 11 बजे, 11:30 बीच में एक मतलब मुझे जाग आई वॉशरूम के लिए, 10 बजे मैं वॉशरूम गया, फिर आके दोबारा लेटा, मैंने कहा अब नहीं सोना चाहिए, 10 तो बज गए, फिर नींद आ गई, फिर मैं उठा 11:30 पौने 12। तो चलो ये नींद का आना भी मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि आप ये देखो कि जितना देर मैं सोता रहा मुझे खांसी और बलगम और ये चीज़ें तो नहीं हुई ना, ये भी बंदे को चाहिए। सही। तो अल्लाह करे मेरे लिए भी दुआ करें कि ये जो मेरा इशू बना हुआ खांसी का बलगम का ये भी आसानी हो इसमें अल्लाह भी। ताला आपको भी सेहत दे। तो ये चीज़ें हैं। और कोई बात करनी आ बस हो गई, तेरी हो गई। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब मेरे ख्याल रेसिपी नहीं लगेगी इसमें। अल्लाह हाफिज।